رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اور مرنے کے بعد زندگی پر یقین رکھنے کا۔ جیسے توحید ایک بنیادی عقیدہ ہے، اور جس طرح رسالت پر ایمان لانا ایک بنیادی عقیدہ ہے، اسی طرح مرنے کے بعد کی زندگی پہ یقین رکھنا بھی ایک بنیادی عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے۔ تو جب ہمیں اللہ نے یہ عقیدہ نصیب فرما دیا تو ہمیں اپنے اولاد کے سلسلے میں سوچ کو بدلنا ہوگا۔ ہمیں اپنی اولاد کے بارے میں اور اپنے پیاروں کے بارے میں سوچ کو بدلنا ہوگا۔ بیوی سے محبت ہوتی ہے تو شوہر کی فکر ہوتی ہے کہ اگر میں دنیا سے چلا گیا تو اس کے لیے ایسا کچھ کر جاؤں کہ بعد میں یہ پریشان نہ ہو، ایک اچھی زندگی گزارے۔ جب اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرماتے ہیں تو ماں باپ کو فکر لائق ہو جاتی ہے، کچھ اسے ایسا پڑھا دے کہ اچھا کما سکے، اچھی زندگی گزار سکے، اس کے گھر بار کا اچھا انتظام ہو جائے، اس کی آمدنی کے اچھے ذرائع بن جائیں تاکہ ایک اچھی خوشگوار زندگی گزار سکے، کہ میرے مرنے کے بعد اسے پریشانی نہ ہو۔ تو تھوڑی سی ہمیں سوچ بدلنی ہوگی کہ جہاں ہم یہ سوچتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد انہیں پریشانی نہ ہو، وہاں یہ بھی سوچ لینا چاہیے کہ ان کے مرنے کے بعد انہیں پریشانی نہ ہو۔ ان کے مرنے کے بعد ان کو پریشانی نہ ہو۔ یہاں تک تو ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد کیا وسائل ہو جائیں کہ یہ خوشگوار زندگی گزاریں، تو اس کی بھی فکر کر لیا کریں کہ جب ان کی اپنی موت آ جائے تو یہ ایک خوشگوار زندگی گزار سکے۔ اگر آخرت پر ایمان ہے اور اس زندگی کے بارے میں یقین ہے اور یہ مسلمان کا ایک بنیادی عقیدہ ہے، تو پھر تو مسلمان کی سوچ یہ ہونی چاہیے۔ یہ سوچ تو ہر ماں باپ کو ہو چلتی ہے، ہونے لگتی ہے کہ اولاد ہو گئی، یا اولاد نہیں ہے صرف میاں بیوی ہے تو میاں کو فکر ہوتی ہے کہ میرے مرنے کے بعد اس کا کیا بنے گا۔ تو اس کے اپنے مرنے کے بعد جو زندگی آئے گی اس میں کیا بنے گا اس کا، اور اولاد کے مرنے کے بعد جو زندگی آئے گی ان کی زندگی کیسے گزرے گی۔ یہ سوچ کتنے مسلمانوں کی ہے۔ یہ زندگی اچھی گزر جائے یہ تو ہر باپ میں، ماں باپ میں نظر آتی ہے، اس کے خاطر اسے پڑھاتا بھی ہے، تعلیم بھی دلاتا ہے، اور خود جو خون پسینے سے پیسہ کماتا ہے فکر کرتا ہے کہ اس کے لیے کوئی اچھی زندگی کا نقشہ بن جائے، اچھی خوشگوار زندگی، کوئی وسائل مہیا ہو جائے۔ یہ تو ہر ماں باپ کو فکر ہوتی ہے، حتیٰ کہ کافر کو بھی فکر ہوتی ہے۔ ایک غیر مسلم بھی اپنی اولاد کی اتنی فکر تو کرتا ہے۔ لیکن بھائی جب ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے تو اولاد کے آنے کے بعد اس کی کتنی فکر ہے کہ اسے کچھ ایسی تعلیم دے دیں، ایسا دین سکھا دیں،
ایسے عبادات پہ لے آئیں، اس کے آخر ایسے اخلاق سنوار دیں کہ اس کے اپنے مرنے کے بعد بھی اس کی زندگی خوشگوار ہو جائے۔ یہ کتنا سوچتے ہیں؟ یہ سوچ تو ماں باپ کے دونوں کی ہونی چاہیے، باپ کی بھی ہونی چاہیے، ماں کو بھی فکر ہونی چاہیے۔ بچپن میں بچہ نقل ہوتا ہے، وہ جب دیکھتا ہے اماں نماز پڑھ رہی ہے تو وہ بھی جا نماز پہ اچھلنے کودنے لگتا ہے، اور اماں کی طرح وہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے، رکوع کر لیتا ہے، سجدہ کر لیتا ہے، گر جاتا ہے، نقال ہوتا ہے۔ تو ایسی مائیں جو بچوں کی پہلی تربیت گاہ ہے، جب وہ بار بار اپنے اماں سے اللہ اللہ کا نام سنے گا، اور جب مائیں ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کریں گی، اور جب مائیں ان کے سامنے عبادات کا اہتمام کریں گی، تو بچے کے زبان پر بھی اللہ اللہ جاری ہو جائے گا۔ بچہ بھی قرآن پڑھنے لگے گا، بچے کے دل کے اندر بھی عبادت کی اہمیت ہو جائے گی۔ اس نے اماں کو دیکھا، اس نے اپنے گھر کے بڑوں کو دیکھا، وہ گھر میں جو نقشہ دیکھتا ہے نا اس کی نقل اتارتا ہے۔ لیکن اگر اماں نے اسے اچھا نقشہ نہیں دیا اور اچھی تعلیم اور تربیت نہیں کی تو وہ پھر کارٹونوں سے سیکھے گا، پھر وہ موبائلوں سے سیکھے گا۔ تو پہلے مائیں بچوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرتی تھی، تو بچوں کو بھی شوق ہوتا تھا اور ان کی زبان پر بھی اللہ کے کلمات جاری ہو جایا کرتے۔ یہ ماں باپ کو فکر ہوتی تھی کہ جیسے ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچوں کی زندگی خوشگوار ہو، ایسی ہمارے بچوں کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کی زندگی خوشگوار ہو۔ تب ان کے گھروں کا ایسا ماحول ہوتا تھا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے والد جب انہوں نے بولنا شروع کیا تو میری دادی قرآن اتنا پڑھا کرتی تھی کہ جب میرے والد چھوٹے تھے تو جب انہوں نے بولنا شروع کیا تو انہیں اتنا قرآن یاد تھا جتنا قرآن کا ایک پاؤ ہوتا ہے۔ جب بچہ سنتا ہے اور بول نہیں سکتا تو سنی ہوئی چیز اس کے دل پہ نقش ہو جاتی ہے، بار بار دیکھتا ہے، بار بار سنتا ہے، وہ چیز نقش ہو جاتی ہے۔ جب زبان کھولتا ہے تو وہ چیز اس کے زبان پہ جاری ہو جاتی ہے۔ ہم جو کہتے ہیں نا بچہ اپنی مادری زبان بولتا ہے، اب مادری زبان سیکھنے کے لیے کہیں ٹیوشن تو نہیں دیا اس نے، کہیں اسکول تو نہیں گیا، جو اس نے اپنی اماں کے سامنے گھر کے فضا میں جو سنا وہ نقش ہوتا چلا گیا، اور جب زبان کھولی تو اسی زبان میں بولا جس زبان میں گھر میں زبان بولی جاتی ہے۔ اگر عربی بولی جاتی ہے تو عربی بولے گا، پشتو بولی جاتی ہے تو پشتو بولے گا، میمنی بولی جاتی تو میمنی بولے گا، کہیں سیکھنے تو نہیں گیا۔ تو جب گھر میں مائیں اور گھر کا ماحول اللہ کی یاد کا ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت کا ہوتا ہے، عبادات کا ہوتا ہے، تو بچوں کی پرورش نیکی پہ ہونے لگتی ہے۔
نیکی پہ کھڑے ہو جاتے اور ان کے اندر نیکی کا شوق پیدا ہو جاتا. تو اولاد کی اس کے بارے میں ہماری یہ سوچ بھی ہونی چاہیے. یہ سوچ تو سب کی ہے نا بھائی, ہر ایک کو دیکھی ہو نا بھائی, مرنے کے بعد بچہ, میرے مرنے کے بعد بچہ, اس کے پاس اتنے وسائل ہوں, خوشگوار زندگی گزارے, اس کا کاروبار سیٹ کر دوں, اس کے لیے ایک دکان بنا دوں, اس کے لیے کوئی اچھا روزگار تلاش کر لوں, اس کو کچھ ایسی تعلیم دلا دوں کہ اس کی یہ زندگی خوشگوار گزرے. یہ تو سبھی کی فکر ہے. میں عرض کر رہا ہوں یہ سوچ تو ایک کافر کی بھی ہوتی ہے بھائی, ہندو کی بھی ہوتی ہے, سکھ کی بھی ہوتی ہے, لا مذہب کی بھی ہوتی ہے, غیر مسلم کی بھی ہوتی ہے. لیکن مسلمان کا تو ایک عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے. مسلمان بہادر ہوتا ہے, اور اس کے بہادر ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ موت سے زندگی ختم نہیں ہوتی بلکہ موت سے ایک نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے. مسلمان بہادر ہوتا ہے, بزدل نہیں ہوتا, خوف زدہ نہیں ہوتا کسی دشمن سے. کیوں؟ اس کا تو عقیدہ ہے کہ موت سے زندگی ختم نہیں ہوتی بلکہ موت سے زندگی شروع ہوتی ہے. اور بس اوقات وہ موت اللہ کی خاطر ہو جائے تو زندگی کا معیار اور اچھا ہو جاتا ہے. بتائیے دنیا میں اس قوم کو بھی کوئی شکست دے سکتا ہے؟ دنیا میں کوئی اس قوم کو بھی ڈرا سکتا ہے؟ دنیا میں کوئی اس قوم کو بھی خوف زدہ کر سکتا ہے؟ اس لیے دنیا کیا کرتی ہے کہ میاں موت سے زیادہ ضروری ہے اس کا یہ ایمان ہی ختم کر دو کہ موت سے ایک زندگی شروع ہوتی ہے. یہ اس کا ایمان ہی ختم کر دو. جب تک اس کا یہ ایمان نہیں ختم کرو گے اس وقت تک تم اسے شکست نہیں دے سکتے, اسے خوف زدہ نہیں کر سکتے, اسے بزدل نہیں بنا سکتے. یہ ایمان ہی ختم کر دو کہ وہ بھی ایسی سوچے جیسے ایک کافر اپنے بچوں کے بارے میں سوچتا, وہ بھی اپنی زندگی کے بارے میں اتنا ہی سوچے جتنا کافر ایک زندگی کے بارے میں سوچتا ہے. یہ ایمان ہی ختم کر دو کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے, تاکہ یہ بھی بزدل ہو جائے, یہ بھی خوف زدہ ہو جائے, اس کو بھی زیر کرنا آسان ہو جائے, اسے شکست دینا آسان ہو جائے. ہمارا تو عقیدہ ہے کہ موت سے زندگی ختم نہیں ہوتی, موت سے زندگی شروع ہوتی ہے. ارے میرے عزیزو, جب پتہ ہے کہ موت کے بعد زندگی شروع ہو رہی ہے تو جب اپنے مرنے کے بعد یہ فکر ہے کہ بچوں کی زندگی میرے مرنے کے بعد خوشگوار ہو تو یہ بھی تو سوچ لیا جائے کہ میرے بچوں کے مرنے کے بعد بھی زندگی خوشگوار ہو. اس کی فکر کتنی ہے کہ اگر وہ مر گئے تو ان کی زندگی کیسے گزرے گی. یہ فکر تو ہوتی ہے بچی کا رشتہ اچھا ہو جائے یا اس کی زندگی اچھی گزرے, ہاں, بیٹی کا رشتہ اچھی جگہ ہو جائے جہاں وہ خوشحال رہے. ارے میاں وہاں رشتہ ہو جائے جہاں مرنے کے بعد بھی اس کی زندگی خوشگوار رہے. کہاں سوچے یہ, مر گیا ہی تو ایمان. یہ عقیدہ تو بھائی نہ ہونے کے برابر ہوا. کتنوں کو فکر ہوتی ہے اس کی, کہتے تو ہیں مسلمان اپنے آپ کو, لیکن یہ جو بنیادی عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے, اس نقطۂ نظر کو سامنے رکھ کر اپنے بچوں کی کتنی فکر کرتے ہیں.
یا تو یہ نہ کہ نہیں ہے زندگی، پھر تو سمجھ میں آتا ہے میاں کیریئر بنا لو، لندن چلے جاؤ، امریکہ چلے جاؤ، یورپ چلے جاؤ، کہیں چلے جاؤ، میرے پڑھ لو، کیریئر بن جائے گا، وہیں رہنا، ہاں زندگی وہیں گزارنا. بچوں کو بھی بھیج رہے ہیں، بچی کو بھی بھیج رہے ہیں. لیکن بتائیے کسی مسلمان کا یہ عقیدہ ہو کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، اور اسے یہ بھی فکر ہو کہ مرنے کے بعد ان کی زندگی کیسے خوشگوار گزرے گی، بتائیے وہ کسی لا مذہب لا دین ماحول میں اپنے بچوں کو بھیج سکتا ہے؟ یہ تو وہی بھیجتا ہے نا بھائی ایسے گندے ماحولوں میں جسے صرف یہ کیریئر سامنے نظر آتا ہے، بس یہ زندگی اچھی گزر جائے، یہ زندگی خوشگوار ہو جائے.